السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ نماز نبوی شرعی کورس میں حاضری دینے والے قابل احترام ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، نماز نبوی شرعی کورس کا یہ دوسرا کلاس ہے۔ پچھلے جمعہ کو دینی علم حاصل کرنے کی برکت اور فضیلت کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی، اور آج انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے نماز، جس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اس کا معنی اور اسلام میں، دین میں صلاۃ یعنی نماز کی اہمیت کیا ہے، صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ تمام حاضرین اور حاضرات، سامعین اور سامعات سے باادب گزارش ہے کہ اس درس کو غور سے سنیں گے، اور اگر قلم کاغذ لے کے بیٹھے ہیں تو اہم نقطوں کو، پوائنٹس کو نوٹ کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی یہاں حاضری قبول فرما لے اور اس کا بہترین صلہ اور بدلہ دے، آمین۔ تو آئیے ہم صلاۃ کا عربی زبان کے حساب سے معنی سمجھتے ہیں۔ صلاۃ، جس کو اردو یا ہندی زبان میں نماز کہتے ہیں، حالانکہ بہتر یہ ہے کہ صلاۃ ہی کہا جائے، نماز کہنے سے اجتناب کیا جائے، الا یہ کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں لوگ صلاۃ کا معنی اور مفہوم نہ جانتے ہوں۔ تو صلاۃ کا عربی زبان کے حساب سے، جس کو آپ نماز کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے دعا۔ صلاۃ یعنی نماز کا معنی کیا ہے؟ دعا۔ دعا کے معنی میں ہوتا ہے یہ عربی زبان کے حساب سے، اور اصطلاح میں، شریعت میں اور دین میں نماز یعنی صلاۃ کا مفہوم یہ ہے، غور سے سنیں گے، چند خاص کاموں اور چند خاص اقوال یعنی باتوں کے ذریعہ اللہ تعالی کی عبادت کرنا، جس کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور انتہا یعنی خاتمہ سلام پھیرنے سے ہوتی ہے۔ یہ ہے صلاۃ کا، نماز کا شریعت کے اندر معنی، مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ چند خاص کاموں کے ذریعہ اور چند خاص باتوں یعنی اقوال کے ذریعہ اللہ تعالی کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، یعنی چند خاص کام، جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، کھڑے ہونا ہے، چند خاص اقوال جیسے دعائیں ہیں، اللہ اکبر کہنا، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، وغیرہ وغیرہ، اس کے ذریعہ کس کی عبادت کرنا؟ صرف اللہ تعالی کی عبادت کرنا۔ ابھی نماز یعنی صلاۃ کی تعریف پوری نہیں ہوئی، اب آگے کیا ہے؟ جس کی ابتدا اور شروعات تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے، اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اور ختم ہوتی ہے السلام علیکم پر۔ یہ ہے
صلات جس کو ہم لوگ نماز کہتے ہیں اس کا دین کے اندر مفہوم، معنی اور مطلب پھر سے سن لیجئے۔ چند خاص خاص کاموں اور باتوں کے ذریعہ اللہ تعالی کی بندگی اور عبادت کرنا، جس کی شروعات اللہ اکبر کے ذریعہ ہوتی ہے اور ختم السلام علیکم پر ہوتی ہے۔ یہ ہے نماز کا معنی اور مفہوم۔ اور جب ہم اس تعریف کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری نیتوں میں نماز کی ادائیگی میں اخلاص پایا جائے گا، یعنی چند کام کر کے، چند دعائیں پڑھ کے کس کی عبادت کرنا؟ صرف اللہ تعالی ہی کی عبادت کرنا۔ جب ہم نماز کا لغوی اور شرعی، صلات کا صاد لام الف گول تے، اس کا لغوی اور شرعی معنی جان گئے تو آئیے ہم صلات کی، نماز کی اہمیت اور فضیلت بھی اچھی طریقے سے سن لیں، سنا لیں اور اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں، کیونکہ جب کسی چیز کی اہمیت کا علم ہو جاتا ہے، اہمیت کا، خصوصیت کا کی جانکاری ہو جاتی ہے، اس کی ادائیگی سے کیا اجر و ثواب ملتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ اگر ہم جان جاتے ہیں تو اس عبادت کی یا اس کام کی ادائیگی میں لذت، چاشنی اور مٹھاس ملتی ہے اور دل لگتا ہے۔ لیکن کسی چیز کی اہمیت نہ جانے، اس کا اجر و ثواب نہ جانے، اس کی فضیلت نہ جانے تو دل لگتا نہیں ہے، اور نماز جیسی عبادت کے اندر دل کا لگنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے ذہن و دماغ میں نماز کی بہت ساری اہمیتیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے، لیکن یاد دہانے کے طور پر ہم نماز کی چند اہمیتوں کو بتلانا چاہتے ہیں۔ پہلی اہمیت، نماز کی، صلات کی سب سے پہلی اہمیت، خصوصیت، فضیلت ہم یہ جانیں کہ یہ شہادتین کے بعد، اللہ کی وحدانیت کے اقرار، نبی کی رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کا سب سے اہم ترین بنیاد اور رکن ہے۔ بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک انسان جب اسلام میں داخل ہو گیا، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف، اقرار کر لیا، تسلیم کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعتراف، اقرار کر لیا، ایمان لے، تو سب سے پہلے کیا چیز واجب ہوتی ہے اس کے اوپر؟ نماز۔ یہ پہلی اہمیت ہے۔ گویا شہادتین کے اعتراف اور اقرار کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا اقرار، اعتراف کرنے کے بعد، تسلیم کرنے کے بعد، مان لینے کے بعد سب سے اہم اسلام کی جو بنیاد ہے، جو رکن ہے، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز کی خصوصیت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت، حدیث کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب اپنے بھیجے جانے والے گورنر حضرت معاذ بن جبل کو وصیت و نصیحت کی اور کہا، اے معاذ، تم یہود و نصارہ کے پاس جا رہے ہو میرے گورنر بن کر کے، چنانچہ جس چیز کی سب سے پہلے تمہیں دعوت دینی ہے ان لوگوں کو، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں،
جب اس کا اقرار کر لیں، اعتراف کر لیں، اللہ کو ایک مانے، رسول کی رسالت پر ایمان لے آئے، تو انہیں بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ یہ روایت جو عبداللہ بن عباس نے بیان کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس روایت سے کیا بات ثابت ہوئی کہ سب سے پہلے اس بات کی دعوت دی جائے گی کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے اور نبی کے رسالت پر ایمان لائے، پھر فوراً بعد جس چیز کی تعلیم دی جائے گی، دعوت دی جائے گی، وہ یہ کہ دن اور رات میں ایک مسلمان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض اور واجب ہے۔ روزہ پہلے نہیں بتایا اللہ کے رسول نے، حج نہیں بتایا، زکات نہیں بتلایا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی وحدانیت اور رسول ہاشمی کی رسالت و نبوت پر ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلے عبادت واجب و فرض ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ دوسری چیز نماز کی اہمیت میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں جانو، دوسری چیز نماز کی اہمیت میں کہ اللہ تعالی نے نماز کی نگرانی، رکھوالی اور حفاظت کا ہر حال میں حکم دیا ہے۔ چاہے آپ اپنے گھر میں ہو، اپنے شہر اور گاؤں میں ہو، یا آپ سفر میں ہو، چاہے آپ مطلب امن و سکون میں ہو اور چاہے آپ جنگ کی حالت میں ہو، چاہے آپ صحت و تندرستی کی حالت میں ہو اور چاہے آپ بیماری اور چارپائی پر ہو، ہر حال میں اہمیت نماز کے سمجھیے۔ اللہ تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ہر حال میں اگر ہوش و حواس ہے، چاہے جتنی کٹھنائی ہو، چاہے جتنی بیماری ہو، چاہے جتنی خوشی ہو، چاہے جتنی تنگی ہو، چاہے جتنا آرام و سکون ہو، چاہے جتنا ٹینشن، غم و فکر ہو، ہر حال میں نماز کی حفاظت، نگرانی، رکھوالی اور نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ چاہے آپ سفر میں ہو یا اپنے گاؤں شہر میں ہو، چاہے آپ امن و سکون کے حال میں ہو، چاہے کافروں سے جنگ کی حالت میں ہو، چاہے آپ صحت و تندرستی کی حالت میں ہو، چاہے آپ بالکل چارپائی پر ہوں، بس ہوش و حواس ہو، نہ چلنے کی طاقت ہو، نہ اٹھنے کی طاقت ہو، نہ بیٹھنے کی طاقت ہو، نہ کھڑے ہونے کی طاقت ہو، بس چارپائی پر پڑے ہیں، نہ بدن کے ہلانے کی طاقت ہو، ہوش و حواس ہے، تب بھی اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ تفصیل کے لیے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 اور 239 دیکھ لیں، ضرور دیکھ لیں گے۔ آپ لوگ تو علم حاصل کرنے والے ہیں، اور قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھنا، تفسیر پڑھنا، یہ تو ایک بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے دین کا، اللہ کی مرضی کا علم حاصل ہوتا ہے نا۔ تو دوسری اہمیت میں جو یہ بتلایا، دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 238 کے اندر بیان فرمایا ہے، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی رکھوالی کرو، نگرانی کرو، پاس رکھو، خیال رکھو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت یعنی میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کے پاس جتنی بھی قیمتی چیز ہے، اور چیزیں قیمتی ہر ایک ہوتی ہیں، کچھ کی قیمت کچھ زیادہ اہم ہوتی ہے، ان کی جتنی نگرانی اور رکھوالی کا تو اس سے کہیں زیادہ نماز کی نگرانی کرو، پابندی کرو، حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور بیچ والی نماز کی خاص طور پہ حفاظت کرو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ عصر کی نماز۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالی کی عبادت گزاری کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اور لمبی آیت ہے، تو گویا اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں کسی بھی آپ حالت میں ہوں، ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرنے اور حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سنیے اس سلسلے میں ایک پیاری سی روایت جو مروی ہے
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی۔ حضرت عمران بن حسین، نام یاد کر لیے راوی کا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، اور آپ جانتے ہیں بواسیر کی بیماری میں ہر وقت پاخانے کے راستے سے خون نکلتا رہتا ہے، درد بھی بہت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن مسلمان ماں اور بہنوں اور بھائیوں کو اس بیماری میں سے آزمایا ہے، اللہ انہیں شفا دے، آمین۔ کہتے ہیں مجھے بواسیر کی بیماری تھی، یعنی خون ہر وقت رستا رہتا تھا، بہتا رہتا تھا۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے بواسیر کی بیماری ہے، خون رستا رہتا ہے، وہ بھی پاخانے کے راستے سے خون بہتا رہتا ہے، تو نماز کے بارے میں مجھے بتلائے۔ سنو اہمیت، اللہ توفیق دے ہم سب کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی قائما، اے عمران بن حسین، اگرچہ تمہیں بیماری ہے بواسیر کی، تم نماز پڑھو کھڑے ہو کر کے۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے بیماری کی حالت میں تم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے لنک میں مجھے جوائنٹ کریں کیا، بیٹھ کر کے پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبٍ، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو کروٹ کے بل، پہلو کے بل پڑھو۔ اس روایت سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ عام طور پر جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، نہیں تو بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا۔ نہیں تو جس طرح علی جنبن کہا اللہ کے رسول، پہلو کے بل نماز پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بھی پڑھ پائے گا پڑھے گا، پہلو کے بل، اشارے سے، لیتے لیتے، چاہے جیسے، لیکن اسے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ پہلو کے بل لیٹ کے پڑھنے کا مطلب یعنی جس انداز سے، جس طرح سے تم پڑھ سکتے ہو پڑھنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ جان لیجئے، اگر آدمی بیماری کے حالت میں ہے، حرکت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کھڑے ہو کے طاقت نہیں رکھتا، بیٹھ کر کے طاقت نہیں رکھتا، پہلو کے بعد طاقت نہیں رکھتا، وضو بھی نہیں کر سکتا، تیمم بھی نہیں کر سکتا، اس کا بستر بھی پاک نہیں رہ سکتا، اس کا کپڑا بھی پاک نہیں رہ سکتا، ہر وقت پاخانہ پیشاب رس رہا ہے، تب بھی اسے 17 رکعت نماز جو ایک مسلمان کے اوپر دن اور رات کے اندر فرض ہے وہ ادا ہی کرنا پڑے گا۔ ہوش و حواس سے تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر دشمن سے جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ یہ فاطمہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ کچھ لوگ نہیں جا پا رہے، صحیح نہیں ہو رہا ان سے۔ آپ پورا کوشش، آپ لوگ کوشش کیجئے، کیوں نہیں سائن ہو رہا بھائی؟ تیسری چیز نماز کی اہمیت، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے نام یہ آخری وصیت ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں وہ تقوی عطا فرما دے جس تقوی کی بنیاد پر ہم اپنے نبی کی ساری وصیتوں کو اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری وصیت کو کا خیال رکھنے کی توفیق دی۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں تیسری بات جان لیجئے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نماز کے بارے میں آخری وصیت کیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سے رخصتی کے وقت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری جو بات تھی وہ کیا تھی؟ الصلاۃ، الصلاۃ، میری امتیوں، میری امت کے مردوں اور عورتوں، وہ امت جو میری رسالت کا اقرار کر رہے ہو، نماز کے دھروہر کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کے بارے میں غفلت نہ ہونے پائے،
نماز کے بارے میں سستی نہ ہونے پائے، نماز کے بارے میں منافقت نہ ہونے پائے، نماز کے بارے میں دل کے اندر کوئی نفرت نہ آنے پائے۔ میری یہ آخری دھروہر ہے، میری یہ وصیت ہے، اے میری امت کے ماں اور بیٹیوں اور بہنوں، اے میری امت کے لوگوں، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں چوتھی چیز ذرا سنیے۔ یہ نماز وہ اہم ترین اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی ہے جو سارے نبیوں پر اتارے گئے دین کے اندر تھا۔ سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے اوپر جو شریعت اتاری گئی تھی، سارے نبیوں کو نماز کی وصیت کی گئی تھی، اور سارے نبیوں نے اپنی امت کو نماز کی وصیت کی۔ بہت ساری عبادتیں جو اللہ کے رسول اکرم سب پر اتاری گئی وہ سارے نبیوں پر نہیں تھی، لیکن نماز وہ عبادت ہے جو آدم سے لے کر کے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول بھیجے سارے لوگوں کے اوپر نماز فرض تھی، سارے لوگوں کے اوپر۔ کوئی بھی نبی اور اس کا امتی اس سے بری نہیں تھا یا اس سے کسی امت سے معاف نہیں تھا۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 73 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کے اندر، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ ہم نے سارے نبیوں اور رسولوں کی جانب یہ پیغام بھیجا، یہ وحی کی، کس چیز کی؟ بھلائیوں کے کرنے کی۔ سب لوگ بھلائیاں کرتے رہیں، اور وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ دینے کی۔ ہر نبی کو، ہر رسول کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ نمازوں کی جو رکعات یا جو اوقات یا جو طریقے آخری پیغمبر پر فرض ہوئے وہ طریقہ نہیں تھا، مختلف طریقے تھے جو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا نماز کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نماز کا کتنا مقام ہے، کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے اوپر نماز کو فرض کیا اور انہیں نماز کے قائم کرنے کی وصیت کی۔ نماز کی پانچویں اہمیت ہم اور آپ سمجھیں کہ نماز یہ دین کی بنیاد ہے، دین کا کھمبا ہے، دین کا پلر اور ستون ہے۔ بغیر نماز کے دین قائم نہیں ہو سکتا، دین باقی ہی نہیں رہ سکتا۔ بلا اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے کوئی مسلمان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد نماز جو دین کا کھمبا، پلر اور ستون ہے، بنا اس کے اس کا دین قائم نہیں رہ سکتا، اس کا دین باقی نہیں رہ سکتا، اس کا دین صحیح سالم نہیں رہ سکتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جس کے اندر آقائے دو جہاں سرور دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأس الامر الاسلام، دین کا سر، بنیاد، اہم اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور نماز کا کھمبا، نماز کا ستون، نماز کا پلر، دین کا کھمبا، دین کا ستون کیا ہے؟ کیا ہے؟ نماز، صلاۃ، نماز۔ ہاں، یہ نماز اسلام میں ساری چیزوں، سارے معاملات کا ہیڈ کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اسلام کو باقی رکھنے کے لیے جو کھمبا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جس کے بنا اسلام باقی ہی نہیں رہ سکتا، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء کرام نے مستقل نماز کے چھوڑنے والوں کو مکمل کافر تصور کیا ہے۔ نماز کا فائدہ یہ ہوئی نماز کی اہمیت۔ نماز کی اہمیت جو 5 اہمیت ہم نے آپ لوگوں کو
बतलाया। मैं फिर से गिना देता हूँ। नंबर 1, शहादतैन के इकरार के बाद नमाज ये इस्लाम का सबसे अहम तरीन रुकन है। नंबर 2, अल्लाह ताला ने हर हाल में जब तक होश हवास है नमाज की पाबंदी और हिफाजत करने का हुक्म दिया है। नंबर 3, उम्मत मोहम्मदिया के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी वसीयत है वो नमाज के ख्याल रखने की है। नंबर 4, नमाज वो इबादत है जो अल्लाह ताला ने सारे नबियों और रसूलों के ऊपर जो दीन और शरीयत उतारा उसके अंदर जिक्र था। और इसी तरीके से नमाज ये दीन का खंबा है। बिना नमाज के दीन और इस्लाम बाकी नहीं रह सकता। नमाज की चंद फजीलत और सुन लें, वक्त भी ख़त्म हो रहा सवाल और जवाब के लिए। नमाज के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। नमाज के फ़ायदों को कोई गिनना चाहे तो काफ़ी वक्त चाहिए। एक अहम तरीन फ़ायदा और फजीलत मैं बतला रहा हूँ। हर वो आदमी चाहे वो मर्द हो या औरत जानता है कि जन्नत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की दुनियावी और उखरवी महब्बत और मेहरबानी हासिल करने के लिए हर गलत काम से बचना ज़रूरी है। हर गलत काम से, एक नहीं, हर गलत काम से हस्बे इस्तिताअत बचना ज़रूरी है। तो कौन ऐसी इबादत है कि उस इबादत के अदा करने वालों को हर गलत काम से रोकने का जरिया बन जाए? वो नमाज है। वो नमाज है। नमाज वो अहम तरीन इबादत है कि ये इबादत अगर कोई नमाज को उसका मुकम्मल हक देते हुए अदा करे तो हर फहश और मुनकर गलत काम से रोक देती है। ये नमाज की फजीलत और अहमियत है। सूरह अनकबूत आयत नंबर 45 अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नस्सलाता, यकीनन नमाज। कौन नमाज? जिसके अंदर चंद हरकतें हैं और चंद दुआएं हैं जो अल्लाह अकबर से शुरू होती है और अस्सलामु अलैकुम पर खत्म होती है। ये नमाज हर फहश, हर नापसंदीदा, हर मुनकर गलत काम से रोक देती है। यह अल्लाह ताला का फरमान है। अब अगर नमाज को उस तरह कोई अदा करे जिस तरह अदा करने की रहनुमाई सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, इखलास के साथ, खुशू और खुजू के साथ उस नमाज के सारे अरकान, वाजिबात और सुन्नतों की अदायगी करते हुए दिल लगा करके इस तरह कि गोया वो अल्लाह को देख रहा है, इस तरह कि गोया उसके नमाज अदा करते वक्त उसके ज़हनो दिमाग में, उसके जिस्म के रेशे रेशे और रग रग में ये ख्याल और ये तसव्वुर हो कि गोया वो अल्लाह के रूबरू खड़ा है, अल्लाह के सामने खड़ा है, वो अल्लाह से बात कर रहा है, अल्लाह से रो रहा है, अल्लाह को वो देख रहा है। या कम से कम ये तसव्वुर और ख्याल हो कि अल्लाह उसे देख रहा है कि ये तो खड़ा है नेत बांध करके, इसका दिल कहाँ है, इसका दिमाग कहाँ है, इसकी सोच क्या है। तो नमाज को नमाज का मुकम्मल हक देते हुए नमाज नबवी के मानिंद कोई अदा करेगा तो यकीनन वो नमाज उसे हर मुनकर और हर फहश काम से रोक देगी। देखिए थोड़ा तसव्वुर, एक आदमी जब मस्जिद में जाता है वहां जाके कोई फहश और मुनकर काम करता है, गाली गलौज बकता है, शैतानियत करता है। देखिए अभी वो नमाज में नहीं हुआ, मस्जिद में गया है, बहुत सारी मस्जिद के अंदर सामान है, चोरी करेगा। और जब नमाज में खड़ा हो जाता है तब सारे फहश और गलत काम से बिल्कुल बचकर
ایک دم اللہ میں دل لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز روک رہی کہ نہیں روک رہی؟ تو یقیناً کیونکہ نماز کے اندر ایک دعا ہے، بہت ساری دعائیں ہیں، اسی میں سے ایک دعا ہے۔ جب سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں ایک نماز ادا کرنے والا اخلاص اور خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ کی رہنمائی فرما دے۔ کرتا ہے دعا کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، ہے دعا کہ نہیں ہے کہ وغیرہ کہ نہیں؟ تو نماز ہر فحش اور غلط، اگر کوئی آدمی ہر غلط اور فحش غیر مناسب کام اور عمل، غلط کام اور عمل، اللہ کے ہاں جو کام ناپسند ہے اس سے بچنا چاہتا ہے تو معلوم کر لیں نماز کیسے پڑھنی ہے، کس طرح دل لگانا ہے، کتنا خشوع اور خضوع پیدا کرنا ہے، نماز کے رکن کیا ہیں، نماز کے واجب کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، پڑھ کر کے ادا کرے، تجربہ کے لیے نہیں، یقین کے ساتھ ہر فحش اور حرام کام سے وہ رک جائے گا۔ اسی لیے اپنے سماج کے اندر دیکھ لیجئے، بہت سارے ہمارے بوڑھے، ہمارے استاذ ایسے نکلے ہیں کہ یقیناً مہینہ مہینہ ہم لوگ تاڑتے تھے کہ ان سے بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے، پتہ چلتا تھا نہیں، نہ گالی، نہ گلون، نہ حسن، نہ نفرت، نہ تنگی، نہ چوری، نہ چمڑی، کوئی بھی چیز نہیں۔ تو ہم لوگ کہتے تھے یقیناً وہ پہلی صف میں رہتے ہیں اور نماز جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ انہیں اگر گہون اژدہا بھی ڈسے تو ان کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ اس انداز سے یہ نماز کا فائدہ ہے۔ یہ چھٹی نماز کی اہمیت میں نے بتلایا۔ ساتویں نماز کی اہمیت کہ نماز کو اللہ تعالی نے اس طرح بنا دیا ہے، نماز وہ عبادت ہے جو سارے گناہوں، ساری خطاؤں، ساری لغزشوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اس کے ذریعے۔ لیکن کون سے خطا، کون سے گناہ؟ چھوٹے گناہ، چھوٹی لغزشیں۔ بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے، بڑے گناہوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے تو توبہ ہی شرط ہے۔ اب اللہ کے حقوق سے متعلق ہے تو اس کا توبہ کی شرط ہے، اور بندوں کے حقوق سے متعلق ہے تو اس کے توبہ کی بھی شرط ہے۔ وہ درس سے باہر اس لیے اس کی طرف نہیں جاتا۔ یہ نماز سارے خطاؤں کے لیے معاف کرنے کا ذریعہ ہے، ساری خطاؤں، سارے گناہوں کے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ایک بندہ دل لگا کر کے نماز کی عبادت بطور عبادت کرے گا تو اس کے دل و دماغ میں اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا اور پھر وہ توبہ کرے گا۔ واقعی اگر کوئی میرے بھائیوں اور ساتھیوں اللہ کے فرمان کوئی نہ صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر پر غور کیا جائے تو ایک آدمی تو عبادت سمجھ کر نبی کے طریقے کے مطابق اخلاص اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوگا۔ مسجد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں کا مار لیا ہے، فلاں کی ڈکیتی کی، فلاں کو گالی دی، ہوتا ہے احساس، نماز میں بھی احساس ہوتا ہے۔ لیکن جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں، گندے پراگندہ سماج اور معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، بدعمل، بےایمان، چور، ڈاکو، بیوی بچوں کے بیچ میں ہو جاتے ہیں تو وہ سب احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ نماز ہر گناہ سے بچانے کی بات، ہر حضرت ابو اور ساری گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہوں سے توبہ کرنے کا، نجات حاصل کرنے کا احساس نماز کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس سے وہ توبہ کرتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، چاہے وہ اللہ کے حقوق کے بارے میں کمی کیا ہو تو یا بندوں کے حقوق کے بارے میں۔ کون پکا سچا نمازی ہے اور اسے یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے کسی کا حق مار لیا، اسے واپس ہونا چاہیے۔ اسی بنیاد پر بہت سارے اللہ والے جو نماز کے پابند ہو جاتے ہیں وہ بیوی بال بچوں کی محبت کو چھوڑ کر، کہ جن بیوی بال بچوں کی محبت میں کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، حق مار لیا، وہ واپس کرنا چپکے شروع کر دیتے ہیں اگر نماز میں صداقت اور سچائی ہے تو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، کتنی پیاری مثال ہے، ذرا پانی لے جی،
اے اللہ تو ہمیں اس مثال کو اچھی طرح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے. نماز سارے گناہوں کے مٹانے کا سادھن اور ذریعہ ہے. ساری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ نماز کو نماز کی طرح، نماز نبوی کی طرح، نماز نبی کے مقصد کے طرح مقصد رکھ کر کے ادا کیا جائے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت زندہ محسوس مثال دے کر کے سمجھایا کہ اے صحابہ کرام، اے لوگوں، ذرا بتلاؤ کہ اگر تم میں سے کسی ایک آدمی کے گھر کے سامنے ایک بہتا ہوا نہر ہو جس کا پانی صاف شفاف خوشبودار ستھرا گھر کے سامنے بہ رہا ہو، اور وہ آدمی اس پاک صاف خوشبودار پانی، نہر کے پانی میں 5 مرتبہ دن اور رات میں غسل کرے، مل مل کر کے، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، فجر کے وقت، حل یبقى من درنہ شیء، تو اس کا کوئی میل کچیل اس کے جسم پر باقی رہے گا؟ جس پانی کی خصوصیت ہے صاف کر دینا، اور اس میں ڈیلی نہا رہا ہے 5 مرتبہ دن اور رات میں، کیا اس کے میل کا کوئی حصہ باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک صاف ستھرے پانی والے نہر میں کوئی غسل کرے گا، وہ بھی 5 بار مل مل کر کے، رگڑ رگڑ کر کے، تو اس کے جسم پر تو ذرہ برابر میل کچیل نہیں، بالکل چمک دمک والے جسم ہے، خوشبودار اس کا جسم، چمکیلا، دبکتا ہوا، مہکتا ہوا، چمکتا ہوا اس کی باڈی اور اس کا جسم ہوگا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی. یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کے ذریعہ خطاؤں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چھوٹے گناہوں کو. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو توبہ کا احساس دلاتا ہے، بڑے گناہوں سے وہ توبہ کرتا ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے. ارے بھائی، نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اور آپ پاکی اور صفائی کے کورس میں پڑھ چکے ہیں کہ وضو کرتے ہی سارے کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے اندر اگر کوئی گناہ چھپا ہو تو بھی جھڑ جاتا ہے. پھر وہ مسجد جاتا ہے اپنے گھر سے وضو کر کے، ہر قدم پر 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے پر بلند ہوتے ہیں. اور جب وہ اللہ کے گھر میں حاضری دیتا ہے، داہنا پیر داخل کرتا ہے، رب کائنات سے فریاد کرتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے پروردگار تو میرے لیے اپنی رحمت کے گیٹوں کو، دروازوں کو کھول دے. اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے سچی نیت کے ساتھ رب کے روبرو، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی عبادت کے لیے، اور اللہ کی وہ تعریف پہلے جملے میں کرتا ہے جس تعریف کا حقدار اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر اللہ کی تعریف کرتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک. پھر شیطان سے پناہ مانگتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے. پھر اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے جس کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے جس کے دینے کا اللہ نے وعدہ کیا. پھر اللہ کے کلام کی کوئی صورت پڑھتا ہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. رکوع میں جھک جاتا ہے رب کائنات کے سامنے اور اللہ کی تعظیم بیان کرتا ہے. پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اٹھتا ہے، جس کے بعد کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، ربنا ولک الحمد پڑھتا ہے. پھر ماتھے کو ٹیک دیتا ہے رب کائنات کے دربار میں، رب کے سے رجوع کرنے میں، رب سے معافی حاصل کرنے میں، رب کے ہاں اپنی بندگی ثابت کرنے میں، اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر کے، اپنے آپ کو بالکل رب کے سامنے رسوا کر کے، اپنے آپ کو سب سے رب کے سامنے سب سے کمتر سمجھ کر کے ماتھے کو ٹیک دیتا ہے. اور ماتھے کو ٹیکتے ہوئے وہ رب العالمین جو 7ویں آسمان کے اندر ہے، جو بلند و بالا ہے، کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. پھر اس کے بعد اٹھتا ہے پہلے سجدے سے اور دعا کرتا رب اغفر لی، اللہ
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقنی اس دعاؤں کا ترجمہ آپ لوگ سن لیجئے. اللہ سے اس کا لو لگا ہوا ہے, اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے, اللہ سے وہ مانگ رہا, پھر اللہ اکبر کر کے ٹیک دیتا ہے اپنے ماتھے کو اور سجدے کے اندر اپنے آپ کو اپنے اللہ سے وحدہ لا شریک سے, علام الغیوب سے بالکل قریب کر لیتا ہے. پھر اللہ کے یہاں یقیناً اللہ کا وہ ہو جاتا ہے, اللہ اس کا ہو جاتا ہے, وہ اللہ خلوص ہو, للہیت ہو. نماز نبوی کے مانند نماز پڑھی جائے, یہ نماز سارے خطاؤں کے مٹانے کا ذریعہ ہے. اور جو نماز نہ پڑھے وہ ساری خطاؤں کو لادنے والا ہے, اپنے اوپر اپنے سر پر گناہوں کے گٹھر کو لادنے والا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا یہی پانچوں وقت کی نماز کی مثال ہے. ہم ندی نہیں دیکھ رہے ہیں, گویا وہ صاف شفاف نہر مسجدیں ہیں. اگر مسجد نہیں تو اپنا گھر ہے, نہیں تو روڈ ہے, نہیں تو دیوار ہے, نہیں تو کسی کا برآمدہ ہے. جاؤ رب کے سامنے رب کی ربوبیت کا, رب کی الوہیت کا, رب کے اسماء و صفات کا, رب پر توکل کر کے, رب کا پابند بن کر کے, رب کے سامنے اپنی بندگی, اپنی عاجزی, اپنی کمزوری, اپنی ساری کے ساتھ حاضر ہو, اخلاص کے ساتھ نبوی طریقے کے مطابق نماز کو ادا کرو. اللہ خطاؤں کو معاف کر دے گا, اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا, اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے گا, اللہ غربت کو ختم کر دے گا, اللہ بیماری کو ختم کر دے گا, اللہ تنگ دستی کو ختم کر دے گا, اللہ ہر ابتلا کے اندر, ہر آزمائش کے اندر کامیاب کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ نماز ہی کامیابی کا ذریعہ ہے. اذان کے وقت اذان میں ایک مؤذن کہتا حی علی الصلاح, اللہ کا بندہ, اللہ کا بندہ نماز کے لیے, حی علی الفلاح, بھاگا, دوڑا, جلدی آ, پیروں کے بل چلا, پیدل چلا, گاڑی سے چلا, کامیابی لینے کے لیے, دنیا کی کامیابی, آخرت کی کامیابی, پلسرات کی کامیابی, میدان محشر کی کامیابی, قبر کی کامیابی, دوزخ سے بچنے کی کامیابی, جنت میں جانے کی کامیابی, اللہ کے دیدار کی کامیابی, حوض کوثر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جانے کوثر پینے کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے, نماز کے لیے اللہ توفیق بخشے. سارے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ نماز ہے, نماز نبوی ہے. اسی لیے اس کورس کا انتظام کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الصلوات الخمس, پانچوں نمازیں, والجمعۃ الی الجمعہ, ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک, ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک, اور رمضان سے دوسری روایت, یہ بیچ میں کیے گئے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. ما لم تکسر کبائر, شرط یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے, بڑے بڑے جرم سے, کبائر سے بچا جائے. یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. نماز سارے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ, یہ صحیح مسلم کی روایت. نماز ساری خطاؤں کے معافی کا ذریعہ. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا, ما من امرئ مسلم, کوئی بھی مسلمان, چاہے وہ پردھان جی ہوں, چاہے ایم پی صاحب ہوں, چاہے ایم ایل اے صاحب ہوں, چاہے غریب صاحب ہوں, چاہے سیٹھ صاحب ہوں, چاہے کالے صاحب ہوں, چاہے گورے صاحب ہوں, چاہے کانے صاحب ہوں, چاہے لنگڑے صاحب ہوں, چاہے لولے صاحب ہوں, چاہے موٹے صاحب ہوں, چاہے پتلے صاحب ہوں, کوئی بھی, شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں, توحید والے ہوں, اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والے ہوں, رسول کی رسالت پر ایمان لانے والے ہوں. کوئی بھی مسلمان امیری غریبی, ذات پات, دھن دولت کے حساب سے نہیں, کوئی بھی مسلمان اللہ کے ہاں تو سب مسلمان اپنے ایمان اور اسلام کے حساب سے برابر. جب وہ 5 وقت کی نمازوں میں حاضری دیتا ہے, 5 وقت جو فرض نمازیں ہیں ان میں حاضری دیتا ہے, اور ان نمازوں کے لیے جو وضو کیا جائے خوب بناؤ شنگار کے ساتھ, ٹیپ ٹاپ کے ساتھ, حسن و جمال کے ساتھ, ٹھیک ٹھاک انداز میں, اچھے انداز میں وضو کرتا ہے. نماز کے اندر خوب اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہے, رکوع کے اندر, سجدے کے اندر, قیام
پورا خشوع اور خضوع، یعنی اندر سے ڈرا ہوا ہے، کانپ رہا ہے، اور اوپر سے بالکل سکون کی جیسے چڑیا سر کے اوپر بیٹھی ہے، تو اس کے پہلے، اس نماز سے پہلے جو گناہ ہو جاتا ہے اس کے لیے وہ کفارہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے مٹتا رہے، اور یہ پورے زمانے پورے سال کی گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ میرے بھائیو ساتھ، نماز کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں؟ جو شخص نماز کی پابندی شریعت مطہرہ کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا، وہ جنت کے اندر کس کے ساتھ ہوگا؟ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ جنت کے اندر کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ابو کے ساتھ کہو گے ہاں، امی کے ساتھ کہو گے ہاں، بیوی کے ساتھ کہو گے ہاں، بچوں کے ساتھ کہو گے ہاں، اپنے دوست کے ساتھ کہو گے ہاں، اور اگر حکم مل جائے کہ ٹھیک ہے بھائی، نہ ماں کی محبت، نہ ماں کی سنگت ملے گی، نہ باپ کی، نہ بیوی کی، لیکن رسول کی سنگت مل جائے گی، تو کیا چوائس کرو گے؟ ارے باپ، چھوڑو یار بیوی کو، چھوڑو یار ابو کو، چھوڑو یار بیٹی کو، چھوڑو یار بیٹا کو، چھوڑو یار امی کو، نبی کی صحبت مل جائے، ہم جنت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ تو جو دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نبوی کے مطابق نماز ادا کرے گا، وہ جنت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہے گا، ساتھ میں رہے گا، جیسا کہ حضرت کعب الاسلمی ربیعہ بن کعب الاسلمی کہتے ہیں کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں رہتا تھا، میں ان کے پاس آتا تھا اور ان کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے وضو کے لیے پانی لاتا تھا اور ان کی ضرورت کی ساری چیزیں حاضر کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ربیعہ بن کعب الاسلمی، آپ میرے ساتھ رہتے ہو سونے میں، یعنی بستر پہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ گھر میں، اور وضو کا پانی لاتے ہو اور میری ساری ضرورت پوری کرتے ہو، جو مجھے انسانی ضرورت جائز ہے، مانگو، تم مجھ سے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو۔ تو ربیعہ بن کعب اسلمی نے موقع کو غنیمت سمجھا، دھن نہیں مانگا، دولت نہیں مانگا، کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کو جب اجازت ملی سرکار دو جہاں سے، اے ربیعہ بن کعب اسلمی، تم میرا اتنا تعاون اور میری اتنی مدد کرتے ہو، مانگو تم مجھ سے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی نے موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا، اے آقا، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑی فرمائش ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چاہت اور طلب اور مطالبہ ہے؟ حضرت ربیعہ نے کہا، نہیں، بس وہی ایک کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو کہا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ بن کعب الاسلمی، بڑی قیمتی چیز تم نے مانگی ہے، اور اگر تم اس کو چاہتے ہو تو میرا تعاون کرو، میری مدد کرو، زیادہ سے زیادہ رب کا سجدہ کر کے، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے، اور زیادہ سے زیادہ سجدے کا مطلب آپ جانتے ہیں، 5 وقتہ نماز کی فرض پابندی کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھو، زیادہ کی زیادہ سنتیں پڑھو، اور زیادہ سے زیادہ رب کے دربار میں نماز کے انداز میں تم عبادت کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تب اللہ کے رسول کی سنگت، صحبت، مرافقت اور ساتھ ملے گا۔ یہ ہوئی نماز کی اہمیتیں، جس کو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ بتلایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے بچوں کو اور سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔ اور کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔